عید زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر سعودی عرب سے کربلا کے لیے ایک گفٹ آیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قالین کیسے یہاں پر رکھی گئی اور پھر یہی قالین مولا کے حرم میں کیسے لائی گئی اور پھر اسی قالین کو مولا کے حرم میں کیسے بچھایا گیا، یہ سارے مناظر آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اسی قالین کے اوپر خوبصورت ترین باجماعت نماز بھی ادا ہوئی، یہ مناظر عید زہرا کے حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا۔ مولا کے حرم میں بھی یہ قالین بچھا دی گئی، یہ دیکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایسا دن کہ جس کا انتظار نہ صرف محبان اہل بیت علیہم السلام نے بلکہ خود اہل بیت علیہم السلام نے بھی کیا۔ یہ 9 ربیع الاول کا دن ہے اور 3 سے 4 مناسبتیں اور ہر مناسبت خوشی کے حوالے سے ہے، اور اس ساری خوشیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی ٹائٹل بنتا ہے اور وہ ہے عید زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آئیے آپ کو میں یہ ساری ڈیٹیل تو بتاتا ہی ہوں کہ یہ عید کیسے ہے، کون کون سی مناسبتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا دل ہے کہ سعودی عرب سے ایک گفٹ آیا ہے، وہ آپ کو دکھانا ہے، جو کہ بہت قیمتی، بہت خوبصورت اور بہت نایاب گفٹ ہے، جو کہ آپ خود دیکھیں گے اور خود کہیں گے کہ ہاں واقعاً یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت بڑی مقدار ہے۔ بعض اوقات قالینیں آتی ہیں وہ صرف حرم کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو مقدار ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کافی بڑی تعداد میں یہ خوبصورت ترین قالینیں، میں آپ کو قریب بھی لے کے جاؤں گا، لیکن فی الحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح یہ قالینیں لائی جا رہی ہیں، اور یہ میڈ ان سعودی عربیہ ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دکھانے والا ہوں۔ ابھی ٹرکوں کی شکل میں ایک ٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان لوڈ ہو رہا ہے، ان لوڈ ہو کے ان کو بڑے منظم طریقے سے بالکل مولا ابوالفضل العباس علیہم السلام کے حرم اطہر کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت باب کف ہے، جس کو باب علی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ قالینیں بڑے بہترین انداز میں رکھی جا رہی ہیں، اور ان کو آج ہی کے دن یعنی کہ 9 ربیع الاول کے دن یہاں پر مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں بچھائی جائیں گی۔ میں وہ بھی مناظر آپ کو دکھاؤں گا۔ آئیے آپ کو اس دن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جسے شیعہ روایات اور مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والوں میں عید زہرا، عید شجاع اور آغاز امامت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لک الفدا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، عید زہرا، عید شجاع اور تاج پوشی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ 9 ربیع الاول وہ دن کہ جب امت اسلامیہ اور فقہ جعفریہ، شیعہ اثنا عشریہ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن اس عید کے دن تھوڑا ہمیں غم بھی ہوتا ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، جو کہ 8 ربیع الاول کو گزری، اور 9 ربیع الاول امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تاج پوشی، یعنی کہ اگر یوں کہوں کہ امام زمانہ کو منصب امامت کو اور منصب ولایت کو حاصل اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے رموز امامت سونپی گئیں۔ 9 ربیع الاول اس حوالے سے بھی بہت بڑا دن ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے حوالے سے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ قالینیں کہاں سے آئی ہیں۔ یہاں پر مکمل تفصیل، ان کا ڈیزائن، ان کا کلر گرین رنگ گرے رنگ ہے، اور ان کا سائز، اور نیچے اگر آپ دیکھیں میڈ ان سعودی عربیہ، یہ سعودی عرب میں بنی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کربلائے معلیٰ میں جہاں ایران سے قالینیں آتی ہیں، وہیں ابھی یہ سعودی عرب سے بھی آ رہی ہیں،
یعنی کہ ہر وہ جگہ جہاں پر نایاب قالین بنائی جاتی ہے، خوبصورت اور عمدہ اور مہنگی ترین قالین جہاں پر بنائی جاتی ہے وہ کربلا میں لائی جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اندر بھی لے کے چلوں گا۔ یہ خصوصی طور پر ویڈیو ہے مومنین کرام جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2 ٹرک ہیں۔ یہ دونوں ٹرک، ایک ٹرک ابھی ان لوڈ ہو رہا ہے اور دوسرا ٹرک ابھی بھرا ہوا ہے۔ وہ پہلے والے ٹرک جب ان لوڈ ہو جائے گا پھر یہ والا جو ٹرک ہے اس کو ان لوڈ کیا جائے گا۔ یعنی کہ ابھی یہ ان لوڈ کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ چونکہ کافی وزنی ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ٹرک سے اس قالین کو ان لوڈ کر کے جہاں پر باقی قالینیں پڑی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کارٹن کافی بڑے بڑے بھی ہیں، 2 قسم کے ہیں، ایک چھوٹے کارٹن ہیں اور ایک بڑے کارٹن۔ یہ جو بڑے کارٹن ہیں یہ صحن میں بچھائے جائیں گے، اور یہ جو چھوٹے کارٹن ہیں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر سیڑھیاں وغیرہ ہیں وہاں پر یہ بچھائے جائیں گے۔ اچھا جی، 9 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دیا، تاج پوشی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دن کو عید زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اسے عید شجاع کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ کا ایک سوال ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ ہمیں اس دن خوشی کیسے منانی چاہیے، کیا صرف جشن منانا چاہیے، یا اس کے علاوہ عید زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو کس طرح منایا جائے۔ محبان اہل بیت، ربیع الاول کا مہینہ دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے، چونکہ محرم اور سفر وہ مہینے گزر چکے ہیں، ایام عزا اختتام پذیر ہو چکے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک کیلنڈر کی تاریخ نہیں ہے 9 ربیع الاول، بلکہ یہ ہمیں اس جانب، یہ ہماری یادداشت کو لے کر جاتا ہے اور اس جانب ہمیں یاد کراتا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں زندہ ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں کہ جو آج بھی قائم آل محمد ہیں، اور یہ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا کے ساتھ تعلق اور رشتے کو اور عہد و پیمان کا دن ہے 9 ربیع الاول کا دن۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن ہو اور ہم شیعان اہل بیت کیوں نہ خوش ہوں۔ آئیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، یہ قالینیں یہاں سے کیسے مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں داخل ہوئیں۔ یہاں پر دروازہ کھولا جا رہا ہے اور اسی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر یہ قالینیں لائی جا رہی ہیں مولا کے حرم کے اندر، یعنی کہ مولا کے صحن میں آپ کو یہ خوبصورت ترین مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مومنین کرام، جناب مختار ثقافی نے آج ہی کے دن یعنی 9 ربیع الاول کو عبید اللہ ابن زیاد کا سر، عمر ابن سعد کا سر مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھیجا، اور یہاں پر روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام خوش ہوئے اور جناب مختار ثقافی کو دعا دی۔ اب جب امام سجاد بادشاہ خوش ہو رہے ہیں تو ہم شیعان اہل بیت کیوں نہ خوش ہوں۔ اس حوالے سے بھی 9 ربیع الاول کا دن کافی اہمیت رکھتا ہے اور جشن کی مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہوں گا مومنین کرام، جہاں ہم جشن مناتے ہیں، جہاں ہم بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں چند ایک چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھتے رہیں کس طرح قالینیں اتاری جا رہی ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے میں دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ قالینیں یہاں پر بچھائی گئی ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ دیکھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کریں جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں، اور اس پر آپ لوگ تھوڑا سا فکر کریں اور سوچیں، اور انشاءاللہ آپ پہلے بھی عمل کرتے ہیں
لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ پہلے سے زیادہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر مولا کے حرم میں جو صحن ہے وہاں پر قالینیں رکھی گئی ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ بچھائی جائیں گی۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے۔ آج تاج پوشی یہ امام زمانہ ہے، آج تاج پوشی یہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا ہے۔ تو کیا کوئی پیغام بھی ہے؟ واقعاً پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام سے عہد کرنا ہے۔ مومنین کرام، 9 ربیع الاول صرف خوشی کا دن ہی نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری کا تصور بھی ہے، کیونکہ ہمارے امام وقت ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اب یہ سوال سنیے گا کہ کیا ہم امام کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں امام کی تعلیمات کو کتنی جگہ دی ہے؟ ہم نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ امام زمانہ کے منتظر ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے اللہم عجل لولیک الفرج، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو امام کے قابل بنائے۔ مومنین کرام، آئیے سب مل کر عید چشم پوشی، تاج پوشی اور عید زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو سمجھتے ہیں۔ عید زہرا کے حوالے سے مومنین کرام ہمیں ایک عہد کرنا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر 9 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ کیا پتہ اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں۔ آئیے آج کے دن تجدید عہد کرتے ہیں۔ اے ہمارے مولا، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کی ولایت کو مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی آپ کی رضا کے مطابق گزرے۔ یا صاحب الزمان، یا امام زماننا ھذا، محبان اہل بیت، ذرا تصور کیجئے اگر امام زمانہ آج ہمارے درمیان تشریف لائیں اور ہم سے کہیں تم تو میرے منتظر تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ مولا ہم نے آپ کا انتظار کیا لیکن نمازیں بھی چھوڑیں؟ مولا ہم نے آپ کا انتظار کیا لیکن ہم حقوق ادا نہیں کر سکے؟ مولا ہم آپ کا منتظر رہے لیکن اللہ نہ کرے ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، ہم اپنا اخلاق درست نہ کر سکے؟ تو مومنین کرام، ہمیں ایسا جواب نہیں دینا، بلکہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ اے مولا آپ آئے، اے مولا ہم آپ کی راہ ہی تو تک رہے تھے، اے مولا ہم آپ کے انتظار میں ہی تو تھے، اے مولا آپ کی محبت میں ہم نے اپنے دوستوں کو کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا، آپ کی محبت میں ضرورت مندوں کی مدد کی، آپ کی محبت میں ہم نے اخلاق حسنہ اور اعمال بالحق اور اعمال صالحہ انجام دیے۔ آپ کے انتظار میں ہم نے نماز شب کو نہیں چھوڑا، آپ کے انتظار میں ہم نے واجبات کو ادا کیا، آپ کے انتظار میں ہم نے محرمات سے کنارہ کشی کی اور کسی کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، نفرت نہیں پھیلائی، یا وہ کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو۔ مومنین کرام، زبان سے نہیں عمل سے محبت کا دعویٰ ہونا ہے، محبت کا ثبوت دینا ہے۔ مومنین کرام، کربلا تو ہمیں سکھاتی ہی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت رکھو، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو میرا راستہ ہے، جو میرا پیغام ہے، اس پر بھی عمل کرو۔ اور امام کا پیغام کیا ہے؟ قرآن سے وابستگی، صبر کا درس، قربانی کا درس، حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور امام زمانہ کے انتظار میں ہیں تو ہماری زندگی میں بھی اخلاق ہونا چاہیے، وفا ہونی چاہیے، حق پرستی ہونی چاہیے، نماز ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں
کتنی خوبصورت ترین یہ باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، اور یہ اسی قالین پر ہو رہی ہے جو کہ ابھی ابھی یہاں پر ڈالی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کس طرح مولا کے حرم کے خادمین اس قالین کو بڑے منظم انداز میں، بڑے بہترین انداز میں یہاں پر بچھا رہے تھے۔ ابھی یہاں پر دعائے قنوت ہو رہا ہے، اور یہ قالین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری یہ قالین ہے، کتنا خوبصورت یہ منظر ہے۔ یہ قالین دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خوشی ہے، جناب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لکل فدا کی خوشی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو پہلے قالینیں تھیں وہ سرخ رنگ کی تھیں، محرم میں گہرے سرخ رنگ کی تھیں، اور محرم کے ایام کے بعد یہاں پر جو باقی قالینیں تھیں وہ بھی سرخ رنگ کی تھیں، لیکن ابھی یہاں پر ان سرخ رنگ کی قالینوں کو ہٹا لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، جس کی جگہ پر ابھی یہ والی قالینیں جو کہ آپ کو دکھائی ہیں یہ ڈال دی گئی ہیں۔ آئیے سب مل کر مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام قمر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر نیلے رنگ کا کپڑا لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیا بنایا جا رہا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اسی چینل پر، سید علی زوار یوٹیوب چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ سامنے مولا کا روضہ ہے، مولا کے روضے کی زیارت بھی کریں، اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو جو قالین آپ کو مولا کے صحن میں نظر آئی ہے وہی قالین مولا کے حرم میں بھی بچھا دی گئی ہے، اور کتنی خوبصورت، کتنی دیدہ زیب اور کتنی پیاری یہ قالین ہے جو کہ مولا کے حرم میں بچھائی گئی ہے۔ مولا کے حرم کی زیارت کیجئے، سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے ساتھ مل کر سلام بھی کیجئے گا انشاءاللہ، اور اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے مبارکباد بھی دیجئے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا لائیو بھی آ سکوں تاکہ آپ براہ راست بھی اس جشن میں شریک ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، یا قمر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام، یا سکائے سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا، یا ردائے زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین کرام، آخر پر میں یہی گزارش کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو پیغام دیا ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ اتنا شیئر کریں کہ یہ سارے مناظر اور یہ خوبصورت ترین پیغام امام زمانہ کی تاج پوشی کے جشن کے حوالے سے باقی تمام مومنین تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ روزانہ کربلا مولا سے زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے انشاءاللہ، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، اس کو بھی جوائن کرنا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ آپ کو آپ کے اہل خانہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں قبول ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔